بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات وطن عزیز کے اندرونی اور بیرونی دونوں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس بارے میں اچھی یا خوشخبری ہو یا کسی طرف سے کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے۔ جدھر دیکھتے ہیں آپ کو تکلیف دہ صورتحال نظر آتی ہے۔ میرا خیال ہے دنیا بہت آگے جا چکی ہے پچھلے سال ڈیڑھ میں، اور ہم بہت ہی پیچھے چلے گئے ہیں۔ جب دنیا آگے جا رہی ہے اور ہم پیچھے جا رہے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیجیے جو فرق پہلے بھی تھا بہت بڑا تھا، اور وہ اس قدر بڑا ہو گیا کہ شاید ابھی ہمیں کئی نسلیں لگیں گی اس فرق کو پورا کرتے ہوئے۔ اسی وجوہات کیا ہیں، کون ذمہ دار ہے، یہ تو خیر تاریخ اس کا تعین کرے گی، لیکن آج جب آپ دیکھتے ہیں وطن عزیز کی صورتحال تو آپ کو بڑا واضح نظر آتا ہے کہ پاکستان کا کوئی ادارہ محترم نہیں رہ گیا، پاکستان کی کوئی شخصیت محترم نہیں رہ گئی، اور پاکستان میں جن لوگوں نے دعوے کیے ہیں پاکستان کی لیڈرشپ کے، ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، وہ اس وقت اگر آپ دیکھیے کہیں بھی ان میں سے آپ کو کہیں ایسی صورتحال کسی طرف سے نظر نہیں آ رہی جو آپ کو اس حالات کو سمجھ کے بہتری طرف لے جانے کی آپ کو کچھ امید نظر آتی ہو۔ بار بار کہہ چکے ہیں، کہتے رہتے ہیں، پھر کہنے کی میرا خیال ہے ضرورت ہے، شاید کہیں کسی کے دل میں یہ اتر جائے ہماری بات۔ وطن عزیز کو اس وقت جو مسئلہ ہے وہ ہے کیا، اس کا انالیسز کون اور کیسے کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے محترم جناب وزیر داخلہ صاحب کی جو اگلے دن انہوں نے ایک بڑی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، اگر اس کا انالیسز کریں، لگ یوں رہا ہے کہ ہم ایک سیاسی جنگ جو سیاسی میدانوں میں لڑی جانی چاہیے تھی وہ ذاتی حد تک اور ذاتی دشمنی تک اتر چکی ہوئی ہے، اور کارنٹ وزیر داخلہ ان کی بقا کا سوال ہے اور کسی حد تک جانے کو تیار ہیں، اور لگ بھی یوں رہا ہے کہ وہ ہر حد تک جا رہے ہیں۔ روز کے حساب سے آپ کو مختلف لوگوں کے پکڑے جانے کی، اٹھائے جانے کی اور بے حساب FIR درج ہونے کی اطلاعات ملتی رہتی ہیں۔ کوئی پکڑ کے لے جاتے ہیں، کئی بچوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہے۔ اسٹیٹ مشینری ہے، اسٹیٹ کی طاقت ہے، اور حکومت اگر اسٹیٹ مشینری کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہے تو اسٹیٹ بہت پاورفل ہوتی ہے۔ کہ یہی مسائل کا حل ہے؟ اسٹیٹ مشینری، یہ لوگ بہت جلدی ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ دے سب دی کالڈ کرنے، جب آپ ایک حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں تو پھر طاقت کا وہ اثر بھی نہیں رہتا، جو لا آف ڈیمینشنگ ریٹرن ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ کیا ہم اس تک پہنچ نہیں گئے؟ کیا لوگوں کے ذہن ابھی شاید اس کا اتنے زیادہ ڈر نہیں رہے جتنے شاید ہم لوگ ڈرتے تھے اپنے نوجوانی میں یا بچپن میں، یا بھی ڈرتے؟ اگر اسٹیٹ کی طاقت کا خوف اتر گیا لوگوں کے دلوں سے، جو لگ رہا ہے کہ اتر رہا ہے، تو پھر یہ حکومت کیا کرے گی؟ کیا حکومت کے فرائض میں شامل نہیں ہے کہ وطن عزیز کے حالات کو بہتری کی طرف لے کے جائیں، یا یہ کہ ان کے جو سب سے اہم حکومت کے رکن ہیں وہ اس قسم بیانات دیں اس سے آپ کو تاثر یہ ملے کہ اب میں نہیں یا تم نہیں؟ یہ ذاتی جنگ تو نہیں ہے۔ اپوزیشن میں جب وہ تھے وہ بھی بہت دعوے کرتے تھے، وہ بھی بہت باتیں کرتے تھے، اب جو اپوزیشن ہے وہ بھی اس قسم کی باتیں کر رہی ہے، تو پھر کو برداشت بھی کسی جگہ ہے، کو بات چیت کرنے کا دروازہ بھی کھلا رکھنا ہے۔ اور شاید یہ بھی ہے کہ ایک کلیکٹیو سوچ جو ہمارے ملک کو آگے لے کے چلنی چاہیے تھی وہ سب کے سامنے یہاں ہو گئی ہے کہ اس میں بہت بڑی کمزوری ہے، ہماری کلیکٹیو سوچ نہیں ہے۔ کیونکہ میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ پوری PDM یا پوری PTI یہ سب مل کر اگر مل کے بیٹھیں اور واقعی اپنے جو ذہن میں یا دل میں بات آتی بات کریں، اس کو آپس میں مل کے بات کریں، کسی نتیجے پہنچیں، تو غلط ہو سکتا ہے۔ کیونکہ کلیکٹیولی ہمیشہ مشورہ، مشاورت ہمیشہ سے ایک پریفرڈ آپشن رہی ہے، خاص طور پہ جو ملکی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے۔ آپ گاؤں دیہاتوں میں چلے جائیں، محلوں میں چلے جائیں، وہاں بھی لوگ مل بیٹھ کے مشورہ کر کے معاملات کو آگے چلاتے ہیں۔ تو ہم قومی سطح پر اگر اس چیز سے ہم گریزاں ہیں تو پھر آپ اندازہ کیجیے کہاں پہ حالت چلی جائے گی۔ شاید ایک آدھ دو شخص کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کر سکتے، یا اس کی بات کو ہم نے ہمیشہ محترم جانا ہے۔ میں جو بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ ہماری جو ٹوٹل سیاست ہے پاکستان کی، وہ چند شخصیات کے ہاتھ میں ہے، اور ان شخصیات کو آپ نکال دیں تو پھر آپ کو نظر آئے سیاست ہے کوئی نہیں۔ ذاتیات اور جو ہے ایک
خاندان کی یا انڈیویجلس کی اتنی مضبوط گرفت ہے پارٹی پہ، جب پارٹی میں اتنے لوگ باقی اتنے کمزور ہیں کہ وہ اپنی بات کرنے سے گریزاں ہیں. جو بھی حال دیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو سیاست ہے اس کو بھی بہت زیادہ گرو کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر یہ جمہوریت کے دعوے دار ہیں تو پھر اپنی جو پارٹیز ہیں ان کو جمہوریت کے لائنز پہ جب تک استوار نہیں کریں گے، اجتماعی دانش کھل کے سامنے نہیں آئے گی. چند ایک شخصیات بہت اچھی بھی ہوں گی، ان میں سے کوئی خامیاں بھی ہوں. کوئی شخص عقل کل تو ہے نہیں ہے. اگر صرف ہر آدمی اپنے آپ کو عقل کل سمجھ کے کام کرے گا تو پھر تو حالات یہی ہوں گے. تو بہتر ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں. پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشن ہے اس کے بارے میں بار بار بات کر چکا ہوں، میں کہہ بھی چکا ہوں، سب لوگ بات کر رہے ہیں. میں اکیلا، میں تو اکانومسٹ نہیں ہوں، لیکن حالات سب کے سامنے ہے. گورنمنٹ کے اپنے فگرز ہیں کہ انفلیشن جو ہے وہ تقریباً 50% تک پہنچ چکی ہے، لیکن اب آن گراؤنڈ جائیں تو شاید اس کے بہت زیادہ ہے. اور خطۂ غربت سے نیچے جو لوگوں کی تعداد ہے وہ دن دن بڑھ رہی ہے. سفید پوش لوگوں کے لیے بس اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو گیا ہوا ہے. اور حکومت جس کے فرائض میں شامل ہے، جو دعویٰ کر کے آئی تھی، وہ اس کو بہتری تک لے جانے کے لیے ان کے ذہن میں یا کوئی خاکہ یا کوئی پلان، بالکل ایسی بات نہیں ہے. ہمارے جو وزیر خزانہ ہے، جن کے بارے میں پی ڈی ایم کا خیال ہے کہ شاید از دی اونلی اکانومسٹ ان دس ایور ورلڈ. میں تو بارہا کہہ چکا ہوں کہ اکانومی کسی ملک کی چلانا اور ایک کھاتے چلانے سے بہت مختلف ہے. اور ڈاکٹر صاحب کی قابلیت نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکیں. پاکستان کی جو اسٹریٹجک اکنامک ڈائریکشن ہے وہ اب تک ہم طے نہیں کر سکے کہ ہم نے کدھر لے کے جانا ہے. آپ ڈکٹیٹرز کو ہم بے حساب بتاؤن کرتے رہتے ہیں، لیکن کم از کم ایوب خان کے دور میں آپ کو نظر آ رہا تھا کہ آپ ایک طرف انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہے تھے، دوسری طرف آپ اپنے ایگریکلچر کو ڈیولپ کر رہے تھے، اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کر رہے تھے، تاکہ یہ سب مل کر پاکستان کی اکانومی کی بہتری کو لے کے جائیں. بہتری ہو رہی تھی. پھر اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں جمہوریت ٹکر گئی، اور جمہوریت بھی ایسی ٹکری کہ پاکستان کا جو بیسک اکنامک اسٹرکچر اس کو تباہ کر دیا ہم نے نیشنلائزیشن کے نام پر. اور آج بھی بھٹو صاحب ہوتی رہا. پھر ہمیں بجلی کی، چونکہ ہم نے اپنے ڈیمز نہیں بنائے، ہمیں بجلی کی کمی محسوس ہوئی تو ہم نے آئی پی پیز کا سہارا لیا. اور وہ ایک پاکستان کی جو اکانومی پہ اتنا بڑا ڈاکہ تھا کہ شاید اس سے پتہ نہیں کب سنبھلیں گے اس سے. اس کے بعد جب سی پیک کا شروع ہوا تو سی پیک آج تک ہم نے کوئی بلیو پرنٹ نہیں دیکھا. بہت دعوے دار رہے اس کے. اب تو خیر شاید نون لیگ بھی اس کے دعوے سے اس سے پیچھے ہٹ ہوئی ہے. ہم اس کا بلیو پرنٹ نہیں دیکھا کہ ہے کیا یہ اوور آل اس کا آرکیٹیکچر کیا ہے، کیا ہم کرنے جا رہے ہیں، کیا کتنے پیسے کس طریقے سے ہوں گے، وہ پیسے واپس کیسے کیے جائیں گے. پیسے اگر ہم لے کر صرف جو دنیا کی نظروں کو لبھانے کے لیے یا آپٹیکل ایلوژن ہی تیار کرتے رہیں تو پھر ان کو واپس پیسے کون کرے گا. آج شاید یہ حالات ہمارے سامنے آ گئے ہیں، دنیا کو پیسے واپس کرنے ہیں، پیسے ہے نہیں ہمارے پاس. تو یہ تو ایک عام سے آدمی کو، مجھے ایسے آدمی کو بھی بات سمجھ آتی ہے کہ جب تک آپ کوئی ایسے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس نہیں ہوں گے جن سے خود آمدنی ہو اور اسی آمدنی کو ہم قرضے کے طور پر واپس کر سکیں، تو اکانومی کیسے ڈیولپ کریں گے. پھر اب یہ وطن عزیز کی صورتحال تکلیف دہ نہیں ہے. لوگوں کی امیدیں آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. کیا وطن واقعی، میں اگلے دن شمشاد احمد خان صاحب کی بات سن رہا تھا، بہت سنجیدہ آدمی ہے، بہت پڑھے لکھے، بڑا ایک مقام ہے ان کا اپنے فیلڈ میں بھی، ویسے بھی ایز اے انڈیویجول پرسن بھی. ان کی بات سن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اس قدر مایوس ہیں وہ کہ بھئی وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اگر سنا ہو تو انہوں نے یہاں تک کہا کہ مجھے تو مر جانا چاہیے. پاکستان کی صورتحال ہے. اگر ایسے جو ہمارے بڑی متمر شخصیات ہیں ان کی سوچ ایسی ہو تو پھر آپ اندازہ کیجیے باقی عام آدمی جو صبح دوپہر شام اپنے سروائیول کی سٹرگل کی لگا، اس کی کیا حالت ہوگی. تو وقت ہے ہوش کے ناخن لے ہم لوگ، اور ان سب معاملات کو اچھی طرح سمجھیں. اور وطن عزیز کے معاملات کو اندرونی طور پر جب تک بہتر نہیں کریں گے، آپ کچھ نہیں ہو سکتا. آپ جب تک سیاسی اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، کچھ نہیں ہو سکتا. جب تک آپ سیاسی طور پر مستحکم نہیں ہوں گے، آپ کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے، آپ باہر سے $200 ارب بھی لے آئیں تو اس میں ڈوب جائیں گے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا اس کا. اور ان حالات میں تو کسی کو اور سوچنے کی اور ماہی معاملات کے بارے میں سوچنے کی تو فرصت ہی نہیں ہے.
تو خدا کے لیے سب نکلیں اس سے باہر، وطن عزیز کو اس گرداب سے نکالیں. اس کے لیے بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے. اس کے لیے جو چھوٹی چھوٹی سوچ ہم ڈیلی کے حساب سے مختلف سیاسی جو شخصیات کے منہ سے نکلتے ہیں، وہ جو شعلے ہیں ان سے حالات نہیں سمجھیں گے. پاکستان کو ذاتیات سے اوپر نکل کر ہماری لیڈرشپ کو اس سے بہت آگے نکل کر سوچنا پڑے گا. تو ہی پاکستان کی جو جس حالت میں ہے، ہم نے پہلے تو اس کو ڈاؤن سلائڈ کو روکنا ہے، اس کی ضرور کوشش نہیں ہو رہی. ڈاؤن سلائڈ کو روکیں گے تو ہی کہیں ترقی کی طرف جائیں گے. اب تو وہی کچھ بھی نہ آپ کو نظر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو آئی ڈونٹ نو کون ان سب معاملات کو دیکھ رہا ہے. کیا ہم ڈویژن سے ذاتیات سے باہر نکل سکیں گے کہ نہیں نکل سکیں گے؟ کہیں شمشاد احمد خان کے صاحب کی طرح اتنے میرے آدمی سے اگر منہ سے ایسے الفاظ نکل سکتے ہیں تو کیا زیادہ پاکستانی ایسا سوچ رہے ہیں؟ خدا کے لیے سوچیے پلیز پلیز، گاڈ سے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان ہوگا تو سیاست بھی رہے گی، پاکستان پھلے پھولے گا تو سب پھلے پھولیں گے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.